اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب اللہ کو ساتھ ملایا، اللہ کا ساتھ ملا جناب موسیٰ علیہ السلام کا، تو پھر آپ نے قرآن کریم کے اندر پڑھا کہ اللہ رب العالمین نے 12 راستے بنا لیے، ہر ایک قبیلے کے لیے علیحدہ علیحدہ دروازہ بنا، اور سمندر کے اندر اللہ رب العالمین نے کھڑکیاں بنا دی کہ قوم جا رہی ہے، قوم اور قبیلے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھتے دیکھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو سمندر کے اندر راستے بنے، یہ اللہ کے ساتھ اللہ کے قرب کی وجہ سے بنے۔ تو اپنے تمام عزیز و اقارب کو اور دوست احباب کو یہ دعا بتلائیں، اس دعا کی برکت سے پھر اللہ کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ فرمایا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اس دعا کی کثرت سے اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے، اللہ کا قرب مل جاتا ہے، اور جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ نہ ملا۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، اور پریشانی کا حل وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو ساتھ ملا لیں۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ملا۔ انبیاء علیہ السلام کے اوپر حالات ہے تو انہوں نے اللہ کا ساتھ مانگا، اللہ نے ان کو ساتھ عطا فرمایا۔ کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا قرآن کریم کے اندر ذکر ہے کہ جب اپنی قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر نکلے تو پیچھے فرعون کی پوری فوج نکلی، اور اب یہ فرعون کی پوری فوج پیچھے ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری ان کے ساتھ ہیں۔ چلتے چلتے بھاگتے دریائے نیل پہ جب پہنچے تو وہاں آگے دریا کی موج ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے۔ تو قوم کہنے لگی، اے موسیٰ اب تو ہم مارے گئے، اب تو ہمارا بچ نہیں ہے، آگے دریا کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، جائیں تو کہاں جائیں؟ تو اس وقت اللہ کے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس تلواریں ہیں، ہمارے پاس تیر ہیں، ہمارے پاس گھوڑے ہیں، ہمارے پاس فلاں، بلکہ کیا کہا؟ قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ او میری قوم، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب اللہ کو ساتھ ملایا، اللہ کا ساتھ ملا جناب موسیٰ علیہ السلام کا، تو پھر آپ نے قرآن کریم کے اندر پڑھا کہ اللہ رب العالمین نے 12 راستے بنا لیے، ہر ایک قبیلے کے لیے علیحدہ علیحدہ دروازہ بنا، اور سمندر کے اندر اللہ رب العالمین نے کھڑکیاں بنا دی کہ قوم جا رہی ہے، قوم اور قبیلے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھتے دیکھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو سمندر کے اندر راستے بنے، یہ اللہ کے ساتھ اللہ کے قرب کی وجہ سے بنے۔ تو اس لیے بندہ ہر حال میں اللہ کو اپنے ساتھ ملائے، اللہ کا دھیان ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے ہیں، غار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، غار ثور کے اندر، تو دشمن پہنچ گیا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے پاؤں کو دیکھا تو کہنے لگے، اے اللہ کے پیغمبر، اذ یقول لصاحبہ، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے نا دشمن تو سامنے آ گیا ہے، دشمن قریب آ گیا ہے، کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ تو اس وقت میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ کلمات ادا فرمائے، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیات بنا دیا اور حضور کے سینے اطہر پہ ان کو نازل فرما دیا۔ جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے کہ دشمن آ گیا، تو اس وقت اللہ کے پیغمبر نے یوں نہیں فرمایا کہ ابو بکر ہمارے پاس تو یہ ہے، ہمارے پاس تو وہ ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ وہ جو صاحب جو غار میں تھے تو اپنے ساتھی کو کہنے لگے، لا تحزن ان اللہ معنا، خوف نہ کرو، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو دوستو، جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو اللہ دشمنوں سے حفاظت فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین کی مدد غیب کی طرف سے آتی ہے۔ تو میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک ہمیں دعا بتلا دی کہ یہ دعا جو بھی بندہ پڑھے گا اللہ اس کو اپنا ساتھ نصیب فرمائیں گے، اللہ کا قرب ملے گا۔ وہ دعا میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ خود بھی پڑھیں اور اپنے تمام عزیز و اقارب کو اور دوست احباب کو یہ دعا بتلائیں۔ اس دعا کی برکت سے پھر اللہ کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ فرمایا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اس دعا کی کثرت سے اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے، اللہ کا قرب مل جاتا ہے، اور جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ نہ ملا۔ تو اپنے ساتھ اللہ کو ملا لیں، اس دعا کو جو ہے نا اپنا ورد اور وظیفہ بنا لیں۔ اس دعا کی برکت سے اللہ کا ساتھ مل جائے گا،
جب اللہ کا ساتھ ملے گا تو دنیا کی کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔